ہم جیسے نظریاتی اور پارٹی کے اصل لوگوں نے بھٹو کی پھانسی کے دکھ کو آج تک فراموش نہیں کیا، اور اس بے ضمیر کو کس نے یہ حق دیا تھا کہ ہمارے قائد کی شہادت پہ مٹھائیاں بانٹنے والوں کو پارٹی میں لاتی، ٹکٹ دیتی، یا بھٹو کے براہ راست قاتل ظہور الہی کی اس اولاد سے دوستی کرتی جس نے اس کی ماں اور بھائیوں کو قتل کروانے کی کوششیں کی؟ کیا یہ گندی حرکات کر کے ایک کم ظرف کتیا نے ہمارے جذبات سے نہیں کھیلا؟ ہے کوئی چمچہ جو بے ضمیر کی اپنے ہی والد سے غداری کی کوئی تعویل کر سکے؟ ہے کوئی اس کنجری کا دلال جو میری باتوں کا جواب دے؟ کیا سیاسی پارٹیوں کا یہی معیار ہوتا ہے؟ کیا اس کتیا کی غداری نہیں کہ جنہوں نے پارٹی کے لیے تن من دن کی بازی لگائی اور عبرت کا نشانہ بنے، ان کو تو اس بدذات و ہرافہ نے دہشت گرد کہا، اور جنہوں نے بھٹو کی شہادت پہ خوشیاں منائیں، ضیاء کے ساتھی تھے، ان کو پارٹی میں لائی؟ کیا یہ غداری نہیں تو اور کیا ہے؟ کسی بھی سیاسی پارٹی کا یہ طریقہ نہیں ہوتا۔ ایسی بیہودہ غلیظ ہستی کو بھٹو کی تصویر کہنا دراصل بھٹو کی روح کو ٹھیس پہنچانا ہے، جو کن ذہن اپنے ہی والد کی موت کے اسباب پر کوئی رائے نہیں رکھتی تھی، اس کو ایک بڑی سیاستدان کیسے کہا جا سکتا ہے؟ جبکہ اس کے مقابلے میں وہ میر مرتضیٰ بھٹو جسے اس کی سگی بہن اور ضیاء نے مشترکہ طور پر دہشت گرد کا خطاب دیا تھا، وہ کہا کرتا تھا کہ میرے باپ کو سامراج کی ماں پر قتل کیا گیا ہے، گو کہ ہم گوریلا تنظیم کے رکن ہیں، مگر اس کے باوجود ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ضیاء نے انصاف کے نام پر کتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ اس لیے میر صاحب نے ہم ساتھیوں کے لیے بھٹو صاحب کے مقدمے پر ایک بحث شروع کروائی جس کا عنوان قتل کا مقدمہ یا مقدمے کا قتل تھا۔ اس موضوع پر تفصیلی دلائل سے ثابت کیا گیا ہے کہ دراصل یہ قتل کا مقدمہ نہیں، مقدمے کا قتل تھا، اور یہ کہ پاکستان میں جب بھی اقتدار پارٹی کو ملے گا تو ہم اس مقدمے کی اثر نو شفاف تحقیق کروا کے بھٹو شہید کو بے گناہ ثابت کروائیں گے۔ مرتضیٰ بھٹو دہشت گرد ہو کر انصاف کی بات کرتا رہا، اور یہ حرام خور باندری ضیاء کے مشن پر کاربند رہ نوٹ بناتی رہی۔ ہم بھٹو کو شہید کہیں، پاکستان کا ہیرو قرار دیں، اسلامی دنیا کا لیڈر جانیں، مگر جب تک بھٹو کے مقدمہ قتل کا ری ٹرائل کروا کر سرکاری فائلوں میں یہ درج نہیں ہوتا کہ 1979 میں احمد رضا قصوری کے قتل کے مقدمے میں بھٹو کو ناحق پھانسی دی گئی تھی، بھٹو کے لیے ہمارے خطابات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہم جو مرضی کہیں، مگر سرکاری فائلوں میں بھٹو ایک قاتل تھا جس نے اپنے مخالف کو قتل کیا اور اس جرم میں پھانسی کی سزا پائی۔ میں کہتا ہوں اگر بے ضمیر اپنے باپ سے مخلص ہوتی تو وہ بھٹو کی جیل کے دوران کی گئی خفیہ ریکارڈنگ دستاویز اور تصاویر ریکارڈ سے نکال کر پبلک کر دیتی، تو اس ریکارڈ کی بنیاد پر ہی عوام کو مزید پختہ ثبوت مل جاتے کہ بھٹو کی پھانسی کے پیچھے پاکستان اور اسلام دشمن عناصر کا ہاتھ تھا۔ لیکن افسوس کہ اگر اولاد ہی بے فیض و غدار نکلے تو پھر دشمنوں سے کیا گلہ۔ بہرحال جو بھی ہے، بھٹو کو مروانے کے اصل اسباب یہی تھے کہ وہ بندہ اسلام سے والہانہ محبت کرتا تھا اور اس کے دل میں مسلمانوں کو ایک طاقت بنانے کا جذبہ تھا۔ اس نے اچھائی اور برائی کا ایک معیار قائم کیا، یہی وجہ تھی کہ اقتدار میں آتے ہی اس نے اسلام دشمن خفیہ تنظیم فری میسن پر پابندی لگائی۔ ایٹم بم، اسلامی بلاک جیسے دیگر کارناموں کو سب مانتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ تمام اقدامات اس صہیونیت کے مفاد میں نہیں تھے جس کا غلبہ اور فساد آج سارے خطے میں خونی بادل بن چھایا ہوا ہے۔ بھٹو کو سزائے موت دینے کا فیصلہ زائنسٹ کا تھا اور اسلام اور پاکستان دشمن صہیونیوں کا ساتھ وہابی، دیوبندی، قادیانی اور مودودی کی جماعت نے دیا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی تاریخ اور خاص طور پر 1977 کے انتخابات کے بعد کے کچھ انتہائی اہم اور آئی اوپنر واقعات کو آج تک منظر عام پر لایا ہی نہیں گیا۔ قومی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ درست حقائق سامنے لائے جائیں تاکہ عوام کو دین و ملت کے اصل دشمنوں کی پہچان ہو سکے اور ان کے جہاد و اسلام کے نعرے کے پیچھے چھپے اصل یہودی چہرے کی پہچان ہو پائے۔
جیسا کہ اس غلط معلومات کو فروغ دیا جاتا ہے کہ جنرل ضیاء نے قادیانیوں سے ناروا سلوک کیا، ان کے خلاف سخت قانون بنائے وغیرہ، جبکہ سچائی یہ ہے کہ ضیاء نے اقتدار میں آتے ہی بھٹو دور کے آخری دنوں میں غیر قانونی اسلحہ عوامی حکومت مخالف عناصر میں تقسیم کرنے کے جرم میں گرفتار 60 کے قریب قادیانیوں کو رہا کر دیا۔ بھٹو دور کے نکالے قادیانیوں کو پھر سے بحال کیا گیا۔ بھٹو دور میں رجسٹرڈ قادیانیوں کی اصل فائلز کا ریکارڈ ضائع کر دیا گیا تاکہ قادیانیوں کی پاسپورٹ پر غیر مسلم کی بجائے مسلم درج کیا جا سکے، جس کی وجہ سے آج لاکھوں قادیانی مسلمان کی شناخت سے پاکستان میں رہ رہے ہیں۔ تحقیق کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مارچ اللہ کے پہلے ہی سال ضیاء کے حکم پر ریاستی اداروں میں جن کلیدی افسران کی بھرتیاں ہوئیں، ان میں قادیانیوں کی تعداد 30% تھی، جو کہ ایک ریکارڈ ہے۔ جنرل ضیاء دور میں زبانی طور پر قادیانی مخالفت میں تو بہت کچھ کہا گیا، مگر عملی طور پر ضیاء کے قادیانی مفادات کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے اقدامات کو قصداً خفیہ رکھا گیا ہے۔ ضیاء مارشل لاء کے ابتدائی دور میں ہی مرزا ناصر کے مشورے پر ضیاء نے قادیانیوں کو مسلمان کی پہچان بحال کروانے کی ایک منصوبہ بندی یہ کی کہ قادیانیوں کو وفاقی شرعی عدالت میں جا کر انصاف دلوانے کا بھرپور موقع دیا گیا، جبکہ اس کی نہ تو ضرورت تھی اور نہ ہی اسلامی شریعت یا پاکستان کا قانون اس بات کی اجازت دیتا تھا۔ ضیاء جانتا تھا کہ قادیانیوں کے نزدیک جو مرزا کو نبی نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے، مگر اس کے باوجود اس حرامی نے آؤٹ آف دا وے جا کر قادیانیوں کو بھرپور موقع فراہم کیا کہ وہ کسی بہانے سے 1974 کے قانون کی زد سے باہر نکل سکیں۔ مرزا ناصر اور ضیاء کی ملی بھگت سے قادیانیوں کے شرعی عدالت سے رجوع کرنے سے قادیانی مکمل طور پر اپنے مقاصد میں کامیاب تو نہ ہو سکے، مگر یہ مقدمہ نظریہ ختم نبوت اور ناموس رسالت کے قانون کو بدلنے کی پہلی کاوش تھی، اور گاہے بگاہے اب کسی اسلام حاسد کے پیٹ میں جب درد ہوتی ہے تو دن میں 14 گھنٹے نشے میں رہنے والے سلیمان تاثیر جیسے احمق کو وزیر اعظم بننے کے خواب دکھا کر ناموس رسالت کے قانون کے نام سے چھیڑ خانی کروائی جاتی ہے۔ مگر یاد رکھو کہ غازی ممتاز قادری جیسے ابھی بھی اس ملک میں کم نہیں ہے، جس نے آزمانا ہے تو سلیمان تاثیر کا جانشین بن کے دیکھ لے۔ سچائی یہی ہے کہ ضیاء نے کوئی کالا قانون نہیں بنایا تھا، بلکہ وہ تو خود اسلام اور مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، اور بلا شبہ وہ حرامی تو قادیانیوں کا ہیرو تھا جس نے اس بھٹو کو پھانسی دی، جس بھٹو نے قادیانیوں کو کافر قرار دیا تھا، اور ہم نے تو خود ہر خاص و عام قادیانی کو یہ کہتے سنا ہوا ہے کہ اس جرم میں بھٹو کو بدترین سزا مل کر رہے گی۔ جس ضیاء نے قادیانیوں کا خواب سچا کر دکھایا اور جن قادیانیوں نے بھٹو کے خلاف مقدمے میں ضیاء کا ساتھ دیا ہو، بھٹو کو مروانے میں ضیاء قادیانی جماعتی اور دیوبندی ایک ہوئے ہوں، ان زندہ حقائق کو فراموش کر کے یہ جھوٹا تاثر کیسے قبول کیا جا سکتا ہے کہ ضیاء وہابی اور جماعتی قادیانیوں کے بدترین دشمن تھے؟ پرانے پپلیے تو جانتے ہیں کہ بھٹو حکومت کے خلاف چلائی جانے والی 1977 کی تحریک میں پنجاب میں ربوہ سے اسلحہ اور پیسہ قومی اتحاد کو ملتا تھا۔ قومی اتحاد کی تحریک سول وار کروانے کا منصوبہ تھا، جس کے لیے اخوان المسلمین کے دہشت گرد پاکستان کے تعلیمی اداروں کے ہاسٹل میں اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے لائے گئے تھے تاکہ بوقت ضرورت ان کو استعمال کیا جا سکے۔ 1977 کی تحریک میں اسلحہ ربوہ کے تہہ خانوں سے نکل کر جماعت کے گنڈوں کے ہاتھ میں آیا کرتا۔ اس کے باوجود بھی یہ کیسے مانا جائے کہ قادیانی ایک پرامن کمیونٹی ہے؟ کیا ربوہ کے خادمین مرزا ناصر کے اشارے سے مارچ 1977 کی تحریک میں جماعت اسلامی کے گنڈوں کے ساتھ مل کر تحریبی کارروائیاں نہیں کرتے تھے؟ ضیاء کو قادیانیوں کا جانی دشمن کہنے والوں، ذرا یہ تو بتاؤ کہ اپریل 1977 میں 60 قادیانی دستی بم اور اسٹین گن جیسا خطرناک اسلحہ اور بھٹو حکومت کے مخالف تحریری مواد کے ساتھ گرفتار ہوئے، جن کو ضیاء نے اقتدار میں آتے ہی رہا کر دیا تھا۔
پھر بھی قوم کو یہ باور کروانا چاہتے ہو کہ ضیاء قادیانیوں کا دشمن تھا، لعنت ہو تم پر۔ کراچی میں CIA نے جماعت مودودی کے ذریعے تحریک کو دوام بخشنے کی خاطر ڈالروں کی بارش کر دی۔ یہ تو قبول کیا جاتا ہے کہ جماعت مودودی ضیاء ماشاء اللہ کی بی ٹیم تھی، مگر یہ کیوں چھپایا جاتا ہے کہ اس بی ٹیم میں جماعت احمدیہ کے کھلاڑی بھی شامل تھے؟ جس ٹیم کا کپتان ضیاء اور کھلاڑی مودودی اور مرزا کے پیروکار بھٹو کے مقابلہ کرنے میدان میں آئے، وہ سب ایک ہیں، نہ کہ ایک دوسرے کے دشمن۔ امیر ہوں یا غریب ممالک، جمہوری ہوں یا آمریت کا نظام رائج ہو، مگر دجالی سیکرٹ سوسائٹی کے اثر سے ہرگز آزاد نہیں ہوتے۔ بیوروکریسی، عدلیہ، فوج، سیاست، میڈیا وغیرہ پر ان سوسائٹیز کا بڑا سخت کنٹرول ہوتا ہے۔ ضیاء دور میں اس سوسائٹی کے اراکین سوار خان، مولوی مشتاق، انوار الحق، مسعود محمود، احمد رضا قصوری، رضا رفیق، اصغر خان اعجاز بٹالوی، ظہور الہی وغیرہ کی ٹیم پر مشتمل تھی، اور ان کا اصل ٹاسک بھٹو کو مروانے کا صہیونی پلان تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس ٹیم کی بھاری اکثریت میں قادیانیوں، وہابیوں اور جماعتیوں کی تعداد تھی، جو کہ ایک دوسرے کے مددگار تھے۔ اس کے باوجود کتابوں میں یہی لکھا ملتا ہے کہ جماعت مودودی اور قادیانی ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ کیسا تاریخی مذاق ہے یہ! اگر بھٹو کے قتل کیس پر عمیق نظر ڈال کر تحقیق کا راستہ اپنائیں تو معلوم ہوگا کہ اس مقدمے میں بھی جماعت مودودی، وہابی، دیوبندی، سعودی اور قادیانی ایک ایسی ٹیم کا حصہ تھے جو بھٹو کو ہر صورت جسمانی طور پر ختم کروانا چاہتے تھے۔ اس سازش میں چند مرکزی کرداروں کا تعارف کروانا ہی کافی ہوگا، جن کا گہرا تعلق جماعت اسلامی، وہابی، دیوبندی مکتبہ فکر سے اور قادیانی گروپ سے تھا، کہ لوگ جان سکیں کہ اصل کہانی کیا تھی۔ بھٹو کے قاتلوں کی فہرست میں سب سے پہلے ایک چھپا قادیانی مگر ظاہری دیوبندی، جنرل ضیاء، جسٹس انوار الحق، کٹر وہابی، لیفٹیننٹ جنرل سوار خان قادیانی، جنرل اقبال خان پکا دیوبندی، بھٹو کا سخت دشمن مولوی مشتاق قادیانی، بھٹو سے شدید نفرت کرنے والا اعجاز بٹالوی نہ صرف قادیانی بلکہ ان کا مشیر اور وکیل بھی تھا۔ یہ خبیث جو 1977 کی مارشل لاء لگتے ہی کہا کرتا تھا کہ لاکھوں مسلمانوں کو کافر قرار دینے والے کا انجام پھانسی کا پھندا ہی ہوگا، کیونکہ اس منحوس آدمی کا قادیانی ہونا ظاہر نہیں ہوا تھا۔ ابھی کسی محفل میں اس سے پوچھا گیا کہ قادیانی کمیونٹی میں بڑے نامور وکیل ہیں، مگر ان سب کو چھوڑ کر قادیانیوں نے آپ کو اپنا وکیل کیوں مقرر کیا؟ بٹالوی کا جواب تھا کہ اپنے بہترین وکلاء میں سے سب سے بہتر کو ہی چنا ہے مرزا صاحب نے۔ بھٹو کے خلاف سرکاری وکیل رحمان قادیانی، بھٹو پر اپنے باپ کے قتل کا جھوٹا مقدمہ دائر کرنے والا احمد رضا خان قصوری قادیانی، مسعود محمود اور دیگر 3 وعدہ معاف گواہ قادیانی، اسی طرح سے چیف جسٹس چوہان قادیانی، سید احمد خان قادیانی، چیف جسٹس اکرم جماعت اسلامی، بھٹو کے خلاف جھوٹی شہادتیں اور جھوٹے گواہ تیار کرنے والا جنرل عبد الرحمان کٹر قادیانی۔ گو کہ بھٹو کے خلاف جھوٹے مقدمے میں ضیاء کا ساتھ دینے والے وہابی جماعت اور جماعت قادیانی عناصر کی فہرست طویل ہے، مگر چند ایک کے ناموں کو سن کر یہ اندازہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں کہ قادیانی کلٹ ضیاء کا اتحادی تھا، جس نے بھٹو سے قادیانیوں کو کافر قرار دینے کا بدلہ لیا۔ اور اب اگر ہم ضیاء اور قادیانیوں کی اہم شخصیات سے شفقت بڑے دوستانہ تعلقات پر بات کریں تو مزید سہولت ہو جاتی ہے کہ یہ سمجھا جا سکے کہ ضیاء اور قادیانی آپس میں ساتھی تھے، نہ کہ دشمن، جیسا کہ ضیاء کا مشیر خاص اسلم خٹک قادیانی تھا، جس کی وہ بے پناہ عزت کیا کرتا اور اس کے مشوروں پر عمل کیا کرتا۔ اسلم خٹک کو ضیاء کتے نے اس مجلس شورا کا رکن بنایا جس کے بارے میں مرزائی ضیاء یہ کہا کرتا تھا کہ مجلس شورا میں اچھے مسلمانوں کو شامل کیا گیا ہے۔ اب اسلم خٹک کو تو سوائے قادیانیوں کے کوئی اور دوسرا مسلمان کہنے سے رہا۔ کیا اب بھی شک ہے کہ ضیاء خود قادیانی نہیں تھا؟ ضیاء نے ظفر اللہ خان کو برطانیہ سے واپس پاکستان بلوا کر ظفر اللہ خان جو ایک پکا قادیانی تھا، جس کے سعودی
حکمرانوں سے انتہائی قریبی تعلقات تھے، اور بھٹو مقدمے کے دوران ظفر اللہ نے ہی شاہ خالد کو بتایا تھا کہ بھٹو اپنے دور اقتدار میں لیبیا، شام اور پی ایل او کے ساتھ مل کر سعودی عرب کی شاہی حکومت کو گرانا چاہتا ہے۔ اگر بھٹو دوبارہ اقتدار میں آ گیا تو سعودی مفادات کے لیے اچھا نہیں ہوگا، لہذا بھٹو کو راستے سے ہٹانے کے لیے ضیاء کی بھرپور مدد کی جائے۔ سعودی عرب نے بھی مکمل طور پر ضیاء اور قادیانیوں کا ساتھ دیا تھا، یہ تاریخ ہے۔ جنرل ضیاء کے دور میں ہی قادیانیت کو فروغ دینے کے نام پر نام نہاد تنظیم حقوق انسانی کی بنیاد رکھی گئی تھی، جس میں سربراہ سے لے کے چپراسی تک سبھی قادیانی ہوتے ہیں۔ مشہور جرنلسٹ خالد حسن نے مجھے بتایا کہ جنرل ضیاء امریکہ کے دورے کے دوران واشنگٹن میں ایم احمد قادیانی سے ملنے اس کے گھر گیا تو ایم احمد، جو کہ پاکستان کا ایک سابق بیوروکریٹ تھا، نے ضیاء کو بتایا کہ ریٹائرڈ ایئر مارشل ظفر چودھری قادیانی تنظیم حقوق انسانی پاکستان بنا رہا ہے، جس پر جنرل ضیاء نے اس کو یقین دلایا کہ میں ظفر کی ہر ممکن مدد کروں گا۔ ضیاء کے حکم پر اس تنظیم کو ہیڈ کوارٹر مہیا کیا گیا اور اس وقت سے لے کے آج تک یہ تنظیم قادیانیت کو پھیلا رہی ہے۔ آج کل اس تنظیم کی سربراہ عاصمہ جہانگیر قادیانی ہے، جس کی اسلام و پاکستان دشمنی کسی سے پوشیدہ نہیں، پھر بھی دیوبندی وہابی طالبان یہ نعرہ لگاتے پھریں کہ مرد حق ضیاء الحق، تو پھر ہمارے نام نہاد روشن فکر ضیاء کو قادیانیوں کا ہٹلر قرار دیں تو مقام حیرت کے علاوہ جگ ہنسائی بھی ہے۔ ضیاء کی قادیانیوں پہ بے شمار عنایتیں ہیں، جیسا کہ میجر جنرل عبدالسعید، جو لاہوری احمدیہ کے لیڈر ڈاکٹر سعید احمد خان کا بیٹا تھا، جس کو بھٹو صاحب نے قادیانی ہونے کی وجہ سے ککول اکیڈمی کی سربراہی سے ہٹا دیا تھا، مگر ضیاء نے مارشل لا لگاتے ہی اس قادیانی کو نہ صرف بحال کیا بلکہ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بلوچستان تک بنا دیا اور بعد میں اس کو مختلف ممالک میں پاکستان کا سفیر بنا دیا۔ میجر جنرل عبدالسعید کے مرنے پر ضیاء بذات خود اس کے گھر فاتحہ خوانی کرنے گیا اور اس کے اہل خانہ کو سندھ میں زمینیں عطا کی گئیں۔ ضیاء کی سفارش پر مشہور پاکستانی نسل امریکی قادیانی منظور اجاز کے والد کو سعودی عرب کی پیٹرولیم یونیورسٹی کا سربراہ بنایا گیا۔ قادیانیوں کے خلیفہ مرزا طاہر، جو کہ ضیاء کا دوست تھا، کی سفارش پر ضیاء نے مرزا مسرور احمد، جو کہ قادیانی کلٹ کے موجودہ خلیفہ ہیں، 1985 میں مرزا مسرور اور اس کے 10 قادیانی مشیروں کو خاص طور پر افریقہ سے بلا کر پاکستان کے شعبہ فنانس میں کلیدی عہدے دیے گئے، مگر کہا جاتا ہے کہ ضیاء نے قادیانیوں پر ظلم کی حد کر دی تھی۔ دیوبندیوں، یہ بتاؤ کہ تمہارا اسلامی مجاہد ضیاء کس شریعت سے ایک قادیانی کی فاتحہ خوانی کرنے گیا؟ اس دلے نے اسلم خٹک قادیانی کو وزیر کیوں بنایا؟ مسلمانوں کی مجلس شورا کا رکن کیوں بنایا؟ کیا جواب دے سکیں گے؟ یہ بس سچائی یہی ہے کہ دیوبندی اور قادیانی ایک سکے کے دو رخ ہیں۔ گو ضیاء الحق اور قادیانیوں کے درمیان تعاون و ہمکاری کے بے شمار واقعات ہیں۔ ضیاء کے اکثر عمل قادیانیوں کے مفاد میں رہے، مگر قادیانیوں کی مخالفت میں ضیاء کی بیانی باتوں کے علاوہ اور کچھ نہیں، مگر اس کے باوجود جماعت احمدیہ ہو، سیکولر روشن خیال قذاب یا بائیں بازو کے حمایتی اور انٹرنیشنل میڈیا ایک ہی جھوٹ بار بار بول کر سچ کا گمان پیدا کرنے میں ہمہ وقت مصروف عمل نظر آتے ہیں۔ ضیاء نے قادیانیوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، قادیانیوں کے خلاف آرڈیننس بل بنایا کہ وہ خود کو مسلمان نہیں کہلوا سکتے، مساجد تعمیر نہیں کروا سکتے وغیرہ، جبکہ اصل حقیقت یہی ہے کہ جس دن قومی اسمبلی میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا تھا تو ظاہر ہے قانونی اور اسلامی دستور کے مطابق قادیانی خود کو مسلمان کہلوانے کے حقدار نہیں رہے تھے، مگر ضیاء کا یہ ایک فریب تھا کہ اس نے 74 کے فیصلے کی بنیاد پر آرڈیننس بلز پیش کر کے خود کو مسلمانوں کا ہیرو بنانے کی کوشش کی اور اپنی قادیانی بیک گراؤنڈ کو چھپانے کی کوشش تھی۔ اس کے علاوہ قادیانیوں کو دنیا بھر کے سامنے مظلوم بے بس کے طور پر پیش کرنے کی ایک ناپاک کوشش تھی، اور جس کی بنیاد پر آج دنیا بھر میں فلسطینیوں کے بجائے قادیانیوں کو مظلوم بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ عملی طور پر ضیاء نے اقتدار میں آتے ہی قادیانیوں سے خفیہ اتحاد کیا، بھٹو کو پھانسی دینے میں قادیانی جماعتی وہابی اتحاد کا سرغنہ بنا۔ اگر ہم ان چند افراد کے بارے میں معلومات لیں جنہوں نے بھٹو کو جسمانی طور پر ختم کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا تو صاف معلوم ہو جائے گا کہ ان
افراد کا تعلق اسلام دشمن جماعت مودودی تبلیغی وہابی قادیانی جماعت سے تھا، جیسا کہ بھٹو صاحب کا ایک بہت بڑا دشمن شریف الدین پیرزادہ کٹر وہابی تھا اور قادیانیوں کے ساتھ اس کے خصوصی مراسم تھے جدہ میں قیام کے دوران۔ یہ قادیانی ظفر اللہ سے بھی ملتا تھا۔ یہ وہی ظفر اللہ ہے جس دن پاکستان میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا تو ظفر نے کہا کہ یہ بھٹو نے اچھا نہیں کیا، اس کو قیمت ادا کرنی پڑے گی۔